الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، سورۃ الطلاق کی میں نے 3 آیتیں تلاوت کی ہے۔ سورۃ الطلاق قرآن شریف کی سورتوں میں سے 60 پر 5ویں سورت ہے، اور یہ سورت قرآن شریف کے پاروں میں سے 28ویں پارے میں موجود ہے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین وہ بندے جو اپنی زندگی میں اپنا یہ طریقہ بنا لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام جو بھی میں کر رہا ہوں، بازار میں ہو، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، ملازمت ہو، خوشی کا کام ہو یا غم کا کام ہو، یہ اپنی زندگی میں لازم بنا لیتے ہیں کہ اس میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اس غم کے موقع پر اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، گھر کے اندر کی زندگی میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، گھر کے باہر کی زندگی میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، تجارت میں، بازار میں، ملازمت میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ یہ اپنی زندگی میں جو لازم کر لیتے ہیں ان کو یہاں 5 بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ تعالی سے ڈرا
تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالی اسے ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اس مصیبت اور تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ پہلا انعام ہے، یعنی زندگی میں تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا ہے، اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکام پر چلنا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اسے بچیں۔ اسے تقوی کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین دوم ہیں۔ آپ کو ایک بڑا مقام حاصل تھا۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول کعب بن احبار، یہ مسلمان ہونے سے پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے رہنما اور رہبر تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بننے کے بعد ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے اور ان سے باتیں کرتے، گفتگو کرتے، مسائل پر استفسار بھی کرتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کعب بن احبار سے کہا، اے کعب میرے لیے کچھ نصیحت کرو۔ اللہ اکبر! عمر جیسے عظیم صحابی، بڑا مقام تھا اللہ کے پاس، آپ کی شان اور آپ کی رائے کے مطابق قرآن میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی۔ آپ کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ میرے سے مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کوئی نبی کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود کہتے ہیں مجھے کچھ نصیحت کرو۔ کعب بن احبار نے کہا، امیر المومنین آپ کو میں نصیحت کروں؟ کہا کہ آپ سے نصیحت سننے کو دل چاہتا ہے۔ زندگی میں یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے تعلقات رکھیں، ان کے مجلسوں میں بیٹھیں، ان کے وعظ و نصیحت کو سنیں، کیونکہ دل جو ہے دنیاوی مشغلوں میں پڑھ کر، کاروبار میں پڑھ کر، ملازمتوں میں پڑھ کر دل جو ہے دنیا کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی مجلس میں یہ وعظ و نصیحت اور بیانات اور تقریرات کو سننے سے دل میں ذرا اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے، اور قبر کی زندگی یاد آتی ہے تو کچھ نیک کام کرنے کا جذبہ اور تڑپ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے، بہت معلوم ہے، ٹھیک ہے معلومات ہے، لیکن اس میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ اور قرآن میں کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو، یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ ریچارج کرنا پڑتا ہے، جیسے موبائل کو ریچارج کرتے ہیں، بیٹری کو ریچارج کرتے ہیں، اس طرح دینی مجالس میں بیٹھ کر دینی باتوں کو سن کر دینی معلومات میں اضافہ، تقوی میں اضافہ، پرہیزگاری میں اضافہ کا ذریعہ سبب بنتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب کہا مجھے کچھ نصیحت کرو، تو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا
اے عمر جو نیک اعمال کرنا ہے جتنا زیادہ کرنا ہے کر لو، جتنے نمازیں پڑھنا ہے پڑھ لو، جتنے تہجد پڑھنا ہے پڑھ لو، جتنے حج کرنا ہے کر لو، جتنے عمرے کرنا ہے کر لو، جتنے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں، بیماروں کی مدد کر کے نیکی کمانا ہے کما لو۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی 70 انبیاء 70 نبیوں کے برابر عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، وہاں کی ہولناکی، وہاں کی پریشانی کو دیکھ کر اس کی وہ 70 نبیوں کا عمل بھی، یعنی 70 نبیوں کے برابر کا عمل بھی اسے کم معلوم ہوگا۔ اس لیے جتنا کرنا ہے، جتنے نیکی کمانا ہے، جتنا زیادہ نیکی کمانا ہے، عمر جب تک آنکھیں کھلی رہے کر لو، آنکھیں بند ہونے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے کعب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، امیر المؤمنین کیا آپ کبھی دونوں طرف کاٹی دار جھاڑیوں کے درمیان سے کوئی راستہ ہو وہاں سے گزرے ہیں؟ کہا کہ ہاں بہت مرتبہ ایسا گزرنا ہوا ہے۔ تو کیسے گزرتے؟ تو کہا کہ میں ایسے گزرتا ہوں کہ دو اپنے دامن کو تھامے ہوئے، اپنے کپڑوں کو بچائے ہوئے اس کاٹی دار درختوں کے درمیان سے گزر جاتا ہوں کہ کہیں وہ درخت کے کاٹے میرے کپڑے کو اور میرے دامن کو داغدار نہ کر دے۔ تو کعب بن احبار نے کہا، امیر المؤمنین یہی تقویٰ ہے، زندگی میں ایمان کے دامن کو اس طرح بچا کر چلو کہ کبھی سامنے سے دنیا کی شہوتوں کے کانٹے آئیں گے، کبھی دنیا میں مال کی محبت کے کانٹے آئیں گے، کبھی حرام مال کے کانٹے آئیں گے، کبھی بد نگاہی کے کانٹے آئیں گے، مختلف قسم کے کانٹے سامنے آئیں گے، اس سے بچ کر چلنا ہے، ورنہ وہ کانٹے چبھ کر ہمارے ایمان کے دامن کو تار تار کر دیں گے۔ تو بہرحال زندگی میں ہمیشہ اللہ کے ڈر اور تقوی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کوشش بہت کرتا ہوں پھر بھی جو ہے آنکھ سے بہرحال گناہ ہو ہی جاتے، بدنگاہ کے گناہ ہو ہی جاتے، کوشش کرتا ہوں بہت، لیکن بازار میں جاتا ہوں تو جھوٹ نکل ہی جاتا ہے، ذرا وقت تو بولنا ہی پڑتا ہے، لین دین میں تھوڑا بہت بولنا ہی پڑتا ہے، بہت بچا کر چلتا ہوں زندگی کو بدنگاہی سے، لیکن فنکشنوں میں، شادیوں میں، سڑکوں میں، پارکوں میں اس طرح بے حیائی ہے، اس طرح بے پردگی ہے، بچنا بہت مشکل ہے، بچ نہیں پاتا ہوں، بولتے ہی لوگ اس طرح۔ ایسے ہی ایک آدمی اپنے شیخ سے جا کر کہا، تو اللہ والے تھے، حضرت میں آپ سے بیعت ہوں، میری اصلاح کیجئے کہ میرا حال یہ ہے کہ نمازی ہوں، روزے دار ہوں، دیندار ہوں، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا ہوں، بہت سے نیک اعمال کرتا ہوں، لیکن یہ میری آنکھیں جو ہے خیانت کرتی رہتی، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، بازار میں رہتا ہوں، میں چلتا پھرتا ہوں، کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے۔ تو حضرت نے کہا اچھا ایسی بات ہے، ایک پیالے میں بھر کر دودھ دے دیا، کہا اسے پکڑو، اور پاس میں ایک موٹا تازہ تگڑا اونچا پہلوان قسم کا ایک آدمی تھا، اسے بلایا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا، اور اس مرید سے کہا کہ جس بازار میں تم کام کرتے ہو اس بازار کے گلیوں سے گھوم پھر کر آؤ، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے،
ایک قطرہ بھی دودھ کا نیچے زمین میں گرے گا تو یہ تمہارے سر پر جوتا اور ڈنڈا مارے گا. تو وہ آدمی اپنا پیالہ، دودھ کا پیالہ لے کر، نظر دودھ کے پیالے پر تھی اور توجہ برتن پر تھی، کہیں گر نہ جائیں، گرے گا تو ساتھ میں آ رہا ہے، ڈنڈا پڑے گا سر پر، چپل کا جوتا پڑے گا سر پر، اس لیے بڑی حفاظت سے لے کر گیا. اپنے بازار میں جن گلیوں میں پھرتا تھا وہ گلیوں میں پھرا، پھر واپس حضرت کے پاس آیا. حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، دودھ کے خطرے نیچے گرے کیا؟ کہا کہ نہیں گرا. راستے میں کتنی عورتوں کو دیکھا، راستے میں کتنی چھوکریوں کو دیکھا، کتنے بے حیا عورتوں کو دیکھا. کہا کہ دیکھنے کی فرصت کہاں تھی، ہاتھ میں جو پیالہ تھا نا، دودھ کا خطرہ کہاں زمین میں گرتا کی، کہاں ڈنڈا پڑتا کی، کہاں جوتا پڑتا کی، یہ فکر لاحق تھی. اس لیے پوری توجہ دودھ کے اوپر تھی، پیالے کے اوپر تھی. راستے میں گلیوں میں پھر کر آ گئے، ایک لڑکی کو بھی نہیں دیکھا، بدنگاہی نہیں ہوئی. تو حضرت نے کہا کہ اس پہلوان کے ڈنڈے کا تجھے اتنا ڈر ہے، اس کے جوتے کا اتنا ڈر ہے کہ توجہ تیری دودھ سے ہٹی نہیں، پیالے سے ہٹی نہیں. سن لے، فرشتے تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین چاہتے تو ایک مرتبہ بدنگاہی کرا تو یہ ایک تجھے کوڑا برستا. حقیقت میں جیسا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ویسا اللہ کا ڈر اگر دل میں پیدا ہو جائے، قسم خدا کی میری آنکھ اور آپ کی آنکھ بدنگاہی نہیں کرے گی. جیسا ڈر اللہ کا ہونا چاہیے ویسا اللہ کا ڈر ہو گیا تو بازار میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ناپ تول کی کمی نہیں کریں گے، دھوکہ دہی سے بچیں گے. حقیقت میں یہ کہ اللہ کا ڈر اور تقوی اپنے دل میں پیدا کریں. تو اللہ کا ڈر اور تقوی دل میں پیدا کر کر زندگی ویسے گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات سے نوازتے ہیں. پہلا انعام فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے. زندگی میں، کاروبار میں مشکلات اور تنگیاں آتے ہیں، گھر میں میاں بیوی کی زندگی میں تنگیاں آتے ہیں، گھر میں روزی روٹی کی تنگیاں آتے ہیں، مختلف قسم کے تنگیاں آتے ہیں. اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ کیسے میں نکلوں اس تنگی سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے کیسے نکلوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مواقع پر تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کی زندگی گزارو، ان تنگیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا فرما دے. ایک بڑا فائدہ. دوسرا بڑا فائدہ، دوسرا بڑا انعام وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس متقی پرہیزگار تاجر، اس متقی پرہیزگار روزی روٹی کو تلاش کرنے والے ملازم کو کہا جا رہا ہے اسے ایسی جگہ سے روزی روٹی دی جائے گی جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اسے سمجھ میں آتا ہے جھوٹ بولوں تو 2 روپے زیادہ ملیں گے، ناپ تول میں کمی کروں تو 100 روپے زیادہ ملیں گے. یہ ملازمت کرتے ہوئے ذرا دھوکہ دہی سے کام کروں تو راحت ملے گی، پیسہ ملے گا، یہ سوچتا ہے. اس جگہ پر اگر وہ سوچیں میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، یہ سوچ کر سچ کے دامن کو تھاما، جھوٹ سے بچا، دھوکہ دہی سے بچا، ناپ تول کی کمی سے بچا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی جگہ سے روزی روٹی دیں گے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. دراصل یہ آیت کا ایک خاص واقعہ ہے، شان نزول ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نوجوان بیٹے کو دشمنوں نے گرفتار کر کے کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے، جس کی وجہ سے میں بھی بہت پریشان ہوں، اور میری بیوی کا حال تو یہ ہے کہ وہ روتے روتے بستر کی ہو گئی ہے. ظاہر بات ہے اپنا لقے جگر نوجوان کوئی کڈنیپ کر کے لے چلے جائیں، اٹھا کر لے جائیں، گرفتار کر کے لے جائیں تو بہرحال پریشانی ہوتی ہے.
تکلیف ہوتی ہے. وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ دیا. کیا وظیفہ دیا؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت سے پڑھو. کثرت سے کا مطلب مفسرین نے لکھا کم از کم 500 مرتبہ پڑھو. کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 500 مرتبہ پڑھو. تو وہ صحابی رسول لے کر چلے گئے. وہ وظیفہ اپنی بیوی کو بھی دے دیا. میاں بیوی دونوں کثرت سے پڑھتے رہے، کثرت سے پڑھتے رہے. وظیفہ دینے والا نبی اور وظیفہ کو لے کر عمل کرنے والا نبی کے پر یقین رکھنے والا مومن. تو اللہ نے اس کا اثر ظاہر کیا. چند دنوں کے بعد وہ نوجوان بیٹا واپس آتا ہے. واپس میں آتے ہوئے بہت سے اونٹ، بہت سے بکریاں، بہت سے مال غنیمت لے کر آتا ہے. وہ ماں باپ ان گھوڑوں کو دیکھ کر، ان اونٹوں کو دیکھ کر، ان بکریوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے. بیٹے سے پوچھا بیٹا آپ آ گئے، یہ تو خوشی ہے، لیکن یہ مال کہاں سے؟ تو کہا کہ وہ کافر جو مجھے کڈنیپ کر کے لے کر گئے تھے، وہ گرفتار کر کے لے کر گئے تھے، میں ان کے قبضے میں تھا، طاعت میں تھا کہ وہ ان سے کیسے غفلت ہوگی اور کیسے میں نکل کر آؤں. ان کی تھوڑی سی غفلت ہوئی تو میں نکلا. نکلتے ہوئے سوچا خالی ہاتھ کیوں جاؤں، مجھے انہوں نے اتنی تکلیف دی، اتنا پریشان کیے، اس لیے چلو یہ ان کے اونٹ ہانک کر لے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس، کسی ملک میں یا کسی کافر کے پاس کام کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس امانت میں کوئی چیز رکھا ہے، بھروسہ کر کے دیا ہے، تو وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کریں، ہرگز جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں. اسی طرح ہم کو کسی کافر ملک میں ویزا دیا گیا، ہم وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد جو کافر ہیں ان کے ساتھ جیسا معاملہ کریں، ہرگز اس کی اجازت نہیں. ویزا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ملک کے قانون کی پاسداری کریں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے. یہ سب مطالب اس کے آتے ہیں تو وہ قانون کے مطابق زندگی گزاریں، دھوکہ کا وہاں اجازت نہیں. ہاں کافر اور مسلمان کی جنگ ہوتی ہے، اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جیتنے والے کو ہاری ہوئی قوم سے جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں اس مال کو اٹھا کر لانے کو مال غنیمت کہتے ہیں، وہ استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. وہ صحابی رسول نے دیکھا کہ بیٹا تو آ گیا لیکن بہت سا مال لے کر آیا ہے. انہوں نے کہا بیٹا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہو سکتا، یہ کسی طرح واپس کرنا ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. صحابہ تھے، چھوٹی چھوٹی بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے. پہنچے یا رسول اللہ یہ نوجوان بیٹا ہے جسے کافر گرفتار کر کے لے چلے گئے تھے، کڈنیپ کر کے لے چلے گئے تھے، اب یہ آئے ہیں، آتے ہوئے ان کا مال لے کر آ گئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال تمہارے لیے مال غنیمت ہے، اس لیے تم استعمال کر سکتے ہو. ان کو تعجب تھا، غریب تھے، ان کے پاس رزق نہیں تھا، روزی روٹی نہیں تھی، لیکن تقوی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ لاکھوں کا مال ان کو ایسی جگہ سے ملا جس کے بارے میں وہم و گمان نہیں تھا. وہ بیٹا جو گم ہو چکا تھا، وہ بیٹا جسے دشمن گرفتار کر کے لے چلے گئے تھے، وہاں اس کی کمائی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں تھا، لیکن اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مال غنیمت عطا کر دیا. تو بڑا دوسرا انعام یہ ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی روٹی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ہاں تقوی میں توکل ضروری ہے. تقوی میں کیا ضروری ہے؟ توکل ضروری ہے. ایک دن کر کے اس کے بعد دوسرے دن ملا نہیں تو پریشان ہو کو بیٹھنا نہیں، بلکہ توکل کرنا زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی تقوی اختیار کرنے کے ساتھ توکل کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بیچ میں طلاق کے بعد عدت اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت اور
عورت کے طلاق کے بعد عدت کے مسائل بیچ میں بیان کیے گئے. تعجب ہوتا ہے، یہ نام ہی سورہ کا طلاق ہے، طلاق کی باتیں اس میں ہوتی. بہرحال ہے طلاق کی باتیں، عورت کو طلاق دینا ہے تو کون سے موقع پر دینا ہے، کیوں دینا ہے وغیرہ مفصل بیان کیا گیا ہے. طلاق کے بعد کتنے دن تک عدت میں بیٹھنا ہے، کتنے دن تک نکاح نہیں کرنا ہے، وہ سب بیان کیا گیا. بیچ میں اچانک تقوی کی بات کیوں لائی؟ وجہ اس کی علماء مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ طلاق کے موقع پر رشتہ ٹوٹتا ہے. جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو آدمی سوچتا ہے تو ٹوٹنے والی چیز کے ساتھ کیا تقوی، کیا پرہیزگاری، کیا مسائل میں برابری، کیا حقوق کی ادائیگی. ٹوٹتا ہے کیسا بھی ٹوٹنے دو بول کے آدمی وہاں جھوٹ سچ حق باطل سب کو مارتا ہے. ٹوٹنے والی چیز ہے. دماغ میں یہی بات ہوتی ہے جتنا ہو سکے میرے اپوزٹ پارٹی میرے شوہر کو تکلیف پہنچے، اور شوہر یہ سوچتا ہے جتنا ہو سکے یہ چھوٹنے والی بیوی کو تکلیف پہنچے. تو وہاں کہا گیا رشتہ بہرحال ٹوٹ رہا ہے، کسی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، لیکن یہاں بھی تقوی کے دامن کو تھامے رہو. یہاں اگر تم رشتہ ٹوٹ رہا ہے سوچ کر بے راہ روی اختیار کرو گے تو اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے. یہاں بھی ظلم کی اجازت نہیں، یہاں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں، یہاں بھی ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں. اس وجہ سے بیچ میں تقوی کی بات آ گئی. تو دو انعامات تو ہوئے. تیسرا انعام فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو آدمی تقوی کی زندگی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے. کون سا بھی کام ہو، کاروبار کا کام ہو، ملازمت کا کام ہو، گھر کا کام ہو، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقوی کی برکت سے اس کے کام کو آسان کر دیتی ہے. چوتھا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. جو آدمی تقوی کی زندگی گزارتا ہے، جو آدمی اللہ سے ڈر 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 کر زندگی گزارتا ہے یکفر عنہ سیئاتی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تقوی کی برکت سے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پانچواں انعام وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرنے کی وجہ سے، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، اور زندگی بھر اللہ سے ڈر ڈر کر گھر کے اندر کی زندگی، گھر کے باہر کی زندگی، جوانی کی زندگی، بڑھاپے کی زندگی، ہر وقت زندگی کے ہر شعبے میں تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.